الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جس کے لیے جو بھی ہے، ہر وہ چیز اللہ کے لیے ہے، جو بھی چیز آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اس کے لیے حمد ہے آخرت میں بھی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جس کے لیے زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر چیز جس کے لیے ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں، اور اسی کے لیے آخرت میں بھی ساری تعریفیں ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ کی تعریفیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریفیں ہیں۔ دنیا بھی اللہ کی تخلیق ہے اور آخرت بھی۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اولا میں بھی اللہ کی حمد ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی حمد ہے، اور چونکہ آخرت اصل زندگی ہے اور لمبی زندگی ہے تو آخرت میں بھی کمال تعریفیں اللہ کی ہیں، اور دنیا اس میں بھی اللہ کی تعریف ہے، اس میں بھی سارا کمال اللہ کا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ بہت ہی حکمت والا اور بہت ہی خبردار ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو داخل ہوتی ہے زمین میں، جو بھی چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اوپر سے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ بارش، جو بھی چیزیں آتی ہیں داخل ہوتی ہیں زمین میں۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو چیز نکلتی ہے زمین سے، زمین سے کیا چیز نکلتی ہے؟ مثلا نباتات وغیرہ، معدنیات، پانی وغیرہ۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ جو بھی چیز نازل ہوتی ہے بلندی سے، بارشیں وغیرہ، فرشتے، کتابیں، اللہ کے احکامات، وہی۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو چیز چڑھتی ہے اس میں، آسمانوں میں، یعنی بلندی میں جو چیز چڑھتی ہے۔ کیا چیز بلندی میں چڑھتی ہے؟ فرشتے آتے ہیں جب نیچے اللہ کے حکم سے تو دوبارہ واپس جاتے ہیں، فرشتوں کا ٹھکانہ آسمانوں میں ہے۔ یا انسان عمل کرتا ہے تو انسان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، برے اعمال وہ تو چڑھ نہیں سکتے اوپر، ان کے لیے تو آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن جو نیک اعمال ہیں، پاکیزہ کلمات ہیں، وہ چڑھتے ہیں، وہ آسمانوں سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ پاکیزہ کلمات اللہ ہی کی طرف تو چڑھتے ہیں، اور نیک عمل اس کو مزید بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی طرف افعال چڑھتے ہیں، نیک اعمال چڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو آسمان و زمین روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں جب وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تو نہ ان پر آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی۔ وما بکت علیہم السماء والارض نہ آسمان رویا ان پر نہ زمین روئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پر تو آسمان زمین نہیں روئے، لیکن ایسے بھی خوش بخت ہیں کہ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو آسمان و زمین روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟
اس لیے روتے ہیں زمین کا وہ حصہ جس پر نیک شخص چلتا پھرتا ہے، زمین کا وہ حصہ جس پر نیک شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، گھر کی وہ جگہیں جو نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں، یا زمین میں وہ جگہیں، مسجدیں جہاں کوئی شخص جا کر نماز پڑھتا ہے، یا وہ جگہیں جہاں نیک کام ہوتے ہیں، تو وہ جگہیں خوش ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جب وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ جگہیں روتی ہیں کہ جی یہاں ایک شخص ہوتا تھا، مرد عورت، وہ یہاں اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ یہاں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، یہاں وہ سجدہ کرتا تھا، یہاں وہ نماز پڑھتا تھا، یہاں وہ جہاد کرتا تھا، یہاں وہ یہ نیک کام کرتا تھا۔ اسی طرح زمین تو اس لیے روتی ہے۔ آسمان کیوں روتا ہے؟ آسمان اس لیے روتا ہے نیک شخص کے فوت ہونے پر کہ آسمان پہ جگہ مقرر ہے ہر شخص کی اعمال اوپر چڑھنے کی۔ ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، چیزیں اوپر چڑھتی ہیں، ہر شخص کے اعمال اوپر چڑھنے کی، اللہ کی طرف جانے کی جگہ مقرر ہیں آسمانوں میں۔ وہ مخصوص جگہوں سے وہ چیزیں گزرتی ہیں، آسمان خوش ہوتا ہے۔ آسمان زمین گویا کہ وہ خوش بھی ہوتے ہیں، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ جگہ روتی ہیں پھر آسمان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے، کیونکہ ہر شخص کے اعمال کے لیے مخصوص جگہ ہے، اب وہ فوت ہو گیا، اب اعمال تو نہیں ہوں گے، اللہ یہ کہ کوئی صدقہ جاریہ وغیرہ ہو تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے، تو یہ چیزیں اوپر چڑھتی ہیں۔ تو اللہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے، ہر وہ چیز جو آسمان سے نیچے اترتی ہے، ہر چیز جو آسمان میں چڑھتی ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کافروں نے کہا نہیں آئے گی ہمیں قیامت۔ کافروں نے کہا کوئی قیامت نہیں ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ اکثر کفار کے عقائد، ان کے اعتراضات بیان فرماتے ہیں، پھر اللہ اس کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ اور ہم نے پڑھا کہ قرآن کریم کے بتدریج نازل ہونے کی حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ کافر جو اعتراض کرتے ہیں، اللہ پھر موقع پر اس کا جواب اتارے، اس کو سمجھنا آسان زیادہ ہو جاتا ہے نسبتاً۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کا اعتراض نقل کر رہے ہیں اور اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ تو کفار نے کہا نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت۔ کفار کا اعتراض کیا تھا؟ کفار کا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، تو دوبارہ ہمیں زندہ کون کرے گا؟ کس پہ اعتراض ہے؟ اللہ پر، اللہ کی قدرت پر، کہ ہمیں اللہ بھی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تکذیب ہے، یہ اللہ کا انکار ہے، اس اللہ کا جس اللہ کو مشرکین مکہ خود قادر مطلق مانتے ہیں، جس کو علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، جس کو خالق ارض و سما مانتے ہیں، جس کو ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا مانتے ہیں، انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا مانتے ہیں۔ تو یہ اعتراض اصل میں عبث اعتراض ہے، بے مقصد اعتراض ہے۔ اللہ کی قدرت پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اعتراضات کرتے ہیں؟ اعتراضات اس لیے کرتے ہیں کہ اگر وہ کہیں کہ اللہ قیامت قائم کر دیں گے، قیامت ہوگی، دوسری زندگی ہوگی، تو پھر اس کے لیے انہیں عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے انہیں تیاری کرنی پڑے گی دنیا میں، اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے؟
اللہ کا حکم یہ تم غلط ہو، تمہارے آباء و اجداد غلط چیز پر تھے، اپنی شرکیہ باتوں کو چھوڑ دو، اپنے توہمات، اپنی غلط چیزیں، اپنی بدعات، اپنی خرافات چھوڑ دو، جاہلیت کے کام چھوڑ دو، اللہ کے دین کو اپنا لو، اللہ کے دین کو مان لو، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بدل لو۔ وہ بدلنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ اپنے جو انہوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے تھے، وہ ان معبودوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ لات منات عزا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بت، اپنی خرافات، بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام، الٹی سیدھی جو ان کے جو چیزیں بنا رکھی تھیں، دین میں اضافے کر رکھے تھے، وہ اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ فرما آخرت کا انکار تو اسے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ادھر حقیقت اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے، اور اللہ کی قدرت کو منکر کوئی ہے ہی نہیں، مشرکین بھی نہیں ہے۔ تو کفار نے کہا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بلا، بلکہ، کیوں نہیں قیامت آئے گی، بلکہ ضرور آئے گی، وربی، اور قسم ہے میرے رب کی، اور نہیں کہنا چاہیے، واو قسم کا ہے، قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، البتہ وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس۔ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں آئے گی قیامت، ضرور آئے گی۔ میرے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کفار کے جواب میں، کفار کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، آپ جواب میں فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم وہ ضرور آئے گی۔ عالم الغیب، جو جاننے والا ہے غیب کا۔ عالم الغیب، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ گرامر کی روح سے میں سوال کر رہا ہوں۔ عالم الغیب گرامر کی روح سے کیا ہے ادھر؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ تو ہے، مضاف الیہ جو ہے وہ تو مجرور ہوتا ہے، مضاف کیا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مضاف جو ہے عالم، عالم الغیب، عالم کی کون سی حالت ہے؟ فائل کے. حالت تو رفع نسبی جری ہوتی ہے نا؟ جی جی. جری حالت ہے. جری حالت ہے، تو جری حالت کب آتی ہے؟ یا تو یا تو جی یا تو مضاف ہو یا تو پھر وہ ہاں جی. حروف جارہ آ رہے ہوں تو ہی آ سکتی ہے دو صورتوں میں. مضاف ہو، مضاف الیہ آپ کے نا، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے یا جی پیچھے حرف یا جارہ؟ حروف جارہ ہو تو ہاں جی، تو عالم کیوں مجرور ہے؟ الغیب تو مجرور ہے کہ عالم مضاف کی وجہ الیہ سے. ہے، جی ہاں، لیکن عالم، عالم میں میم پہ زیر ہے، عالم کیوں مجرور ہے؟ سر اس کے پیچھے تو نہیں کچھ ایسا جس کی وجہ سے اس پہ جا رہا ہے؟ اب دیکھیے آپ تو ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں نا، اب آپ نے بتانا ہے، ابھی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ابھی تو ہم نے آپ سے اجرا کی پریکٹس کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. باقی جو آپ سے قرآن پاک پڑھنا ہے. نہیں تو جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو اپلائی بھی تو کریں نا۔ چلیں، یہ جو ہے نا صفت ہے اصل میں کس کی؟ رب کی۔ صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو یہ صفت ہے اللہ کی، پیچھے وہ ربی ہے،
چونکہ رب جو ہے وہ مجرور ہے، اس لیے وہ موصوف ہے، تو موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہے۔ اب بتائیے موصوف کیوں مجرور ہے؟ سر موصوف بھی اسی لیے، اچھا اچھا، یہ واؤ کی وجہ سے مجرور ہے، واؤ نہیں قسمیہ نہیں، ہے۔ تو واؤ یا واؤ کی جر وجہ سے، واؤ جر دیتا نہیں سر یا کی وجہ سے، ہے؟ مطابقت کے لیے۔ یا کی وجہ سے نہیں، جب یا کی وجہ سے کوئی مجرور نہیں ہوتا۔ اصل میں جب یا نہیں آتی ہے سر، نا، اصل میں اسم کے مجرور بعد نہیں مطلب یا کی وجہ سے۔ نہیں، ہمیں وہ نہیں دیکھنا، زیر نہیں دیکھنی، ہمیں دیکھنا ہے کہ اعراب کیا ہے۔ اصل میں جری حالت ہوگی تو عالم الغیب بھی مجرور ہوگا۔ عالم الغیب مجرور ہے کیونکہ رب مجرور ہے۔ رب کیوں مجرور ہے؟ استاد محترم، واؤ بھی تو حروف جارہ میں سے ہے۔ یہی تو میں سوال کر رہا ہوں، تو آپ یہ جواب واؤ دیں نا۔ تاؤ کاف لام واؤ 5ویں نمبر پہ ہاں آتا ہے۔ جی جی، تو یہ واؤ حرف جارہ ہے، جب واؤ قسمیہ ہو تو حرف جارہ ہوتا ہے۔ تو رب چونکہ یہ مجرور ہے واو کی وجہ سے، تو جو رب موصوف ہے، اگرچہ یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ رب موصوف ہے، تو عالم الغیب اس کی صفت ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اصل میں چونکہ جملے میں تقدیم و تاخیر ہے، میں نے اس لیے تھوڑے سے یہ اعراب واضح کرنے کی کوشش کی۔ کہہ دیجئے بلکہ میرے رب کی قسم، البتہ وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، یعنی قیامت۔ میرے رب کی قسم، کون رب؟ وہ رب جو جو عالم الغیب ہے، جو غیب کو جانتا ہے۔ اللہ ہی ہے عالم الغیب، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے۔ میرے اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، صرف وہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، اور کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی اور۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے جنہوں نے سور پھونکنا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل نہیں جانتے، انسانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ حدیث جبریل میں حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل۔ تو جو قیامت کو نہیں جانتا تو وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قیامت کے علاوہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جن کو نبی ولی نہیں جانتے۔ تو عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہر بات کو جانتا ہے خود بخود، اور ہر بات کو جانتا ہے ازل سے ابد تک۔ تو کہہ دیجئے ایسا نہیں ہے، قیامت ضرور آئے گی، میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ، نہیں اوجھل اس سے، یعنی اللہ سے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات، آسمانوں میں، یعنی نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی چیز اللہ سے اوجھل ہے، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں ہے۔ اللہ اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ وہ جلال رکھتے ہیں اور اللہ وہ کمال رکھتے ہیں کہ اللہ کا علم تو ایسا ہے اور اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ سے اوجھل نہیں ہے، خواہ وہ آسمانوں میں کوئی چیز ہو۔ دیکھیے جب بہت بڑی وسعت ہوتی ہے نا، تو اس میں پھر بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چیزیں پہ دھیان نہیں جاتا، لیکن یہ ہم انسان ناقص لوگوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں ذرہ برابر چیز بھی اللہ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور زمین میں اسی طرح، اور پھر صرف ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں نہیں، بلکہ ذرہ برابر چیز سے کوئی چھوٹی چیز ہو یا اس سے کوئی بڑی چیز ہو۔ اس زمانے میں تو یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ایٹم، اب ہم سمجھے ہیں کہ ایٹم مزید ٹوٹ سکتا ہے، اور یہ سارا ایٹم بم اور یہ چیزیں، یہ اس کے بعد یہ پھر ترقی ہوئی ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے، پہلے ہمیں نہیں پتا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ذرہ برابر چیز بھی
آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا ذرے سے چھوٹی چیز بھی، ذرے سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی چیز بھی. تو اللہ تو اتنا کمال علم رکھتے ہیں، اللہ تو اتنی قدرت والے ہیں کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز ذرہ برابر یا اس سے چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز اللہ سے وہ بھی اوجھل نہیں ہے. اور اللہ کا علم تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ کو صرف علم نہیں ہے ان چیزوں کا. زمین و آسمان میں ذرہ برابر کوئی چیز الا فی کتاب مبین، مگر وہ واضح کتاب میں بھی موجود ہے. اللہ نے لکھی ہوئی ہے ہر چیز. یہ ہے اللہ کا علم. اللہ مجھے یاد نہیں ہے پورا قول کسی عالم کا، شاید ان کا قول یہ ہے کہ اگر میں خارج کرتا ہوں، یہ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کا فلاں بندہ فلاں وقت میں یہ خارج کرے گا، اس کو خارج ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا. یہ کتنی بڑی کائنات ہے، اور اس اتنی بڑی کائنات کے اندر کس دن کس وقت میں کون ہوگا اور وہ کیا چھوٹا یا بڑا کام کرے گا، اللہ کو صرف علم نہیں ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے. کوئی پتا زمین میں نہیں گرتا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کو پتا نہیں ہے صرف. اور جب گرتا ہے تب نہیں، ازل سے اللہ کو پتا ہے کہ فلاں دن فلاں وقت میں یہ ریت کا ذرہ یہ ادھر سے ادھر ہو جائے گا. ایک ایک چیز کا اللہ کو پتا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن کیلکولیشن نہیں کر سکتا ان چیزوں کی، سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اور صرف اللہ کو پتا نہیں ہے اس کا، یہ چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں لوح محفوظ میں. اور اللہ کو پہلے ہی پتا تھا، اس سے بھی پہلے اللہ کو پتا تھا. اللہ نے اپنی عظمت، اپنی شان بیان کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی شان پر حملہ ہو رہا ہے. قیامت نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ اللہ لا نہیں سکتا، تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ رب العالمین، جس کے بارے میں تم لیمٹس مقرر کرتے ہو. اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا. اللہ کی شان یہ ہے. میرے رب کی قسم، ضرور آئے گی قیامت. میرا وہ رب جو عالم الغیب ہے، اور جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اسے ذرہ برابر چیز کا بھی علم ہے. آسمان و زمین کی وسعتوں میں کوئی چیز ذرہ برابر بھی ہو، یا اس سے چھوٹی بھی ہو، یا اس سے بڑی بھی، اللہ کو صرف علم نہیں ہے، وہ چیز لوح محفوظ میں بھی موجود ہے، واضح کتاب میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے. پھر یہ کہنا قیامت نہیں ہوگی، بھی قیامت کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ نے دنیا بے مقصد بنائی ہے. دنیا میں اب ایک بندے نے قتل و غارت کر دی اور اللہ کی نافرمانی کی انتہا کر دی، اور ایک بندہ اللہ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، دونوں گدھا گھوڑا برابر ہے. اس کا فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ دنیا میں. دنیا میں تو نہیں ہوتا. اس کے فیصلے کے لیے آخرت ہے. آخرت نہ ہونے کا مطلب دنیا کو بے مقصد قرار دینا ہے، دنیا کو عبث قرار دینا ہے. اور دنیا کو عبث کہنا اللہ رب العالمین پر بہت بڑا اعتراض ہے، بہت بڑا حملہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر. اللہ کی توہین ہے، اللہ کی تقلیل ہے، اللہ کی بے عزتی ہے. اور جب اللہ کی بے عزتی کی جاتی ہے اور اللہ کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کی تنقیص کی جاتی ہے، تو اللہ پھر سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالی اللہ کہتے ہیں، سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں. تو جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ اگر آخرت نہیں ہے تو دنیا بھی پھر عبث ہوئی. کیا تم سمجھتے ہو دنیا عبث ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤ گے. جو ایسا سمجھتا ہے اس نے اللہ کی توہین کی ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وہ حقیقی بادشاہ، وہ بہت بلند ہے اس عیب سے جو تم اللہ کا یہ عیب بیان کر رہے ہو. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم، عرش کریم کا رب ہے. عرش کریم کا رب دنیا کو عبث پیدا کر دے گا؟ آخرت ہے نہیں تمہارے نزدیک. تو اللہ نے آخرت کے دلائل پیش کیے ہیں، کیونکہ اعتراض اللہ کی قدرت پر ہے. کیونکہ جو بندہ آخرت کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی تکذیب کر رہا ہے. اپنے حدیث سن رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی بھی نکالتا ہے اور ابن آدم میری تکذیب بھی کرتا ہے. اللہ کو گالی نکالنا کیا ہے اور اللہ کی تکذیب کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی، زمانے کو گالی نکالنا، اللہ کو زمانے کو برا بھلا کہنا، اللہ کو گالی نکالنا ہے. نہیں، ہاں نہیں، وہ جو حدیث ہے نا
کہ ابن اللہ کی آدم نافرمانی، اور یہ نہیں کہنا کہ اطاعت قیامت نہ کی، کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تکذیب کی۔ نہیں، دیکھیے یہ تو کئی دفعہ حدیث ہم نے پڑھی ہے، دیکھیے حدیث کی روشنی میں جواب دیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مقرر کرنا، اللہ کی اولاد مقرر کرنا، اللہ کو گالی نکالنا ہے، لیاذ باللہ۔ اور اللہ کی تکذیب کیا ہے؟ قیامت کا انکار۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا۔ کذبا یکذبو، اس کا مصدر ہے تکذیب، یعنی آدم کا بیٹا اللہ کی تکذیب کرتا ہے۔ ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کے لائق نہیں تھا۔ اللہ پر الزام ہے، اللہ کے لیے گالی ہے، اللہ کا انکار کرنا۔ وہ شتمنی، اور وہ مجھے گالی نکالتا ہے۔ ولم یکن لہ ذالک، یہ بھی اس کو لائق نہیں تھا۔ آدم کا بیٹا وہ میری تکذیب بھی کرتا ہے، مجھے گالی بھی نکالتا ہے۔ جہاں تک اس کا میری تکذیب کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ کما کان، انسان کے اللہ کی تکذیب کرنا یہ ہے کہ انسان یہ کہے اللہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یعنی قیامت کا انکار، یہ اللہ کی تکذیب ہے۔ اللہ کی تکذیب کیسے؟ اللہ کی قدرت پر اعتراض ہے نا، تو اللہ کی قدرتوں کا انکار ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور جہاں تک آدم کے بیٹے کو مجھے گالی نکالنا ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے اور میں پاک ہوں اس سے کہ میں بیوی یا اولاد پکڑوں۔ تو چونکہ یہ اللہ کی تکذیب تھی، اللہ کی صفات کی تکذیب تھی، تو اللہ نے اپنی عظمت بیان کی ہے، یہ دلیل ہے قیامت قائم ہونے کی۔ اور پھر اللہ قیامت قائم ہونے کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ قیامت اللہ کیوں قائم کریں گے۔ پہلے اللہ نے یہ بتایا اللہ قیامت قائم کر سکتے ہیں، اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ قیامت قائم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کمال قدرت رکھتے ہیں۔ پھر اب اللہ فرما رہے ہیں قیامت قائم کرنے کیوں ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اگر قیامت نہیں ہوگی تو بدلہ کب ملے گا؟ بدلہ دنیا میں تو ہے ہی نہیں، دنیا تو دارالجزا نہیں ہے، وہ تو آخرت میں ہی ہونا ہے۔ تو اگر آخرت نہیں ہے تو پھر دنیا بے مقصد ہو جاتی ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ حقیقی بدلہ تو آخرت میں ملنا ہے، جنت کی صورت میں۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت پاکیزہ رزق ہے، وہ آخرت میں ملنا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، ابھی نیک لوگوں کا بدلہ بیان کیا ہے، ابھی برے لوگوں کا بدلہ بیان نہیں کیا، وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، کیا کوشش کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی اور مذاق اڑانے کی، انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں عاجز کرنے کے لیے، خود بھی عمل نہیں کرتے، خود بھی ایمان نہیں لاتے، لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب سے، دردناک سزا، اور وہ آخرت میں ہوگی۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، الذی انزل، وہ چیز جو نازل کی گئی آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، کہ وہ حق ہے، ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور وہ ہدایت دیتا ہے رستے کی طرف جو العزیز الحمید، یعنی اللہ رب العالمین کی صفات ہے، جو اللہ العزیز الحمید کا رستہ ہے، اس اللہ العزیز الحمید کے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو پھر دیکھ لیں گے اہل علم کہ جو چیز آپ پر نازل کی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کی گئی تھی؟ قرآن، اور قرآن کی تشریح حدیث، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی وہی،
قیامت کے دن اس وحی کی حقانیت تمام دنیا کے سامنے ظاہر ہوگی، تاکہ اہل علم جان لیں۔ دنیا میں اہل علم کہتے تھے کہ قرآن برحق ہے، قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن کی باتیں سچی ہیں، کئی مان لیتے تھے، تھوڑے بہت، زیادہ تر انکار کر دیتے تھے۔ تو قیامت قائم نہیں ہوگی، تو قیامت کے دن پھر یہ قرآن کی حقانیت کیسے ثابت ہوگی، یہ کیسے ظاہر ہوگی؟ اہل علم جان لیں وہ چیز جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، قرآن، تشریح اس کی، وہ حق ہے۔ اور اللہ ہدایت دیتا ہے الی صراط العزیز الحمید، اس رستے کی طرف جو العزیز الحمید کا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید، اور کہا کافروں نے هل ندلکم، کیا ہم خبر دیں تمہیں، علی رجل، ایک ایسے آدمی کے، ایک ایسے آدمی پر، یعنی ایک ایسے آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، ینبئکم، جو خبر دیتا ہے تمہیں، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم البتہ اس وقت نئی پیدائش میں ہوگے۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، یعنی کافروں نے ایک دوسرے سے کہا، هل ندلکم، کیا ہم بتائیں تمہیں، دل یدل، کسی کو دلالت کرنا، کسی کو بتانا، کسی کو خبر دینا، جس طرح حدیث میں دال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو خیر کی بات بتانے والا وہ اچھا عمل کرنے والے کی طرح ہے۔ اگر کوئی کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، اگلا بندہ وہ اس بات پر عمل کر لیتا ہے، تو اس کا ثواب بتانے والے کو ایسے ہوگا جیسے اس نے خود عمل کیا ہے۔ تو دل یدل، کسی کو بتانا۔ کافروں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے، کیا ہم تمہیں بتائیں ایسے شخص کے بارے میں جو یہ خبر دیتا ہے تمہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور کافر ایک دوسرے کو یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے، نبی کا مذاق اڑانے کے لیے، ایک دوسرے سے ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتائیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم اذا مزقتم، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزقین، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، کیا مطلب؟ یعنی جب تم مر جاؤ گے اور مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پھر تم دوبارہ پیدا بھی ہوگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کافروں نے ایک دوسرے سے کہا مذاق اڑاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے بعد کی زندگی کا، باس بعد الموت کا، انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کیا ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو خبر دیتا ہے تمہیں کہ جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، یعنی جب تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مل کر تم ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے ہونا، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم اس وقت البتہ ایک نئی تخلیق میں ہوگے، یعنی یہ مزاق کا ایک انداز ہے، یہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، کیا اس نے گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ، ام بھی جنہ، یا اس کو جنون ہے، کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کی بات ہے یہاں تک، کہ ان کا ایک استہزاء ہے، ان کا ایک مذاق کا انداز ہے، کتنا شدید وہ منکر تھے اس بات کے۔ اللہ کے جواب دیتے ہیں بلکہ ایسا نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، نہ آپ کو کوئی جنون ہو گیا، آپ سے زیادہ عقل مند کوئی ہے ہی نہیں، اور آپ سے سچا کوئی نہیں ہے، آپ سے حق بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور بڑی دور کی گمراہی میں۔ آخرت اتنی واضح ہے، آخرت کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں ہے، نہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، نہ آپ نے کوئی
بے وقوفی کی بات کی ہے، آپ نے حق بات کہی ہے، سچ بولا ہے بالکل. تو اب جو نہیں مان رہا، جو آخرت کو نہیں مانتا، دلائل تو بڑے واضح ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ عذاب کا مستحق ہے، پھر وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا بس نہیں وہ دیکھتے طرف اس کے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کیا یہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے؟ یہ کفار، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کا، اللہ کے نبی کا، جن کو اللہ اور اللہ کے نبی کے مذاق اڑاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، کیا یہ اپنے آگے پیچھے اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان نہیں دیکھتے؟ ایک ایک چیز میں اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اللہ کا جلال، اللہ کا کمال موجود ہے. دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سننے والے کان چاہیے، غور کرنے والا دل چاہیے. تو یہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے، یہ اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھتے. ایک ایک چیز میں تو اللہ کی عظمت موجود ہے. جس اللہ کی عظمت کا انکار کرتے ہوئے آخرت کا یہ انکار کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی عظمتیں جگہ جگہ بکھری نہیں دیکھتے؟ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں جن سے یہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں، غور ہی نہیں کرتے. تو یہ اللہ کا انکار کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کی قدرتوں کا انکار کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ کی قدرتیں تو ہر جگہ بکھری پڑی ہیں، ان کے آگے بھی، ان کے پیچھے بھی، آسمان میں، زمین میں، ہر جگہ اللہ کی قدرتیں ہیں. یہ اللہ کی قدرتوں پر توجہ ہی نہیں کر رہے. ان نشاء نخسف بہم الارض، دیکھیے ایک کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو ٹھیک ہے، اللہ نے تو سمجھا دی ہے، اللہ نے تو اپنی قدرت بھی بتا دی، جس قدرت کو مشرکین مانتے بھی ہیں. اب پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر سزا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں دھمکی، پھر ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو دھنسا دیں ان کو زمین میں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کی قدرتوں کا انکار کر کے، اللہ کی تکذیب کر کے، اللہ کو گالی دے کر یہ جائیں گے کہاں؟ زمین میں اللہ گڑھا کر کے اللہ ان سب کو اس پہ دھنسا سکتے ہیں، جیسے اللہ نے قارون کے ساتھ کیا تھا. جب قارون نے بڑے بڑے بول بولے کہ میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا، یہ کیا وہ کیا، تو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، اسے بھی اس کے گھر کو بھی. تو اللہ انہیں زمین میں نہیں دھنسا سکتے؟ یہ بھی اتنے بڑے بڑے بول بول رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ہم ان پر ٹکڑا آسمان سے. ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، یا ہم جس طرح ہم نے قارون کے ساتھ کیا، یا ہم چاہیں تو ہم ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، جس طرح قوم شعیب کے ساتھ ہوا تھا. قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ نے ان پر چیخ کا عذاب نازل کیا. چیخ کے عذاب کے علاوہ زلزلے کا عذاب آیا، اور ایک عذاب یہ آیا کہ وہ بادل کے نیچے آئے اور بادل سے آگ برسنا شروع ہو گئی تھی. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے جھٹلایا اس کو تو ان کو پکڑ لیا سائبان کے عذاب نے، سائے کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا. کیا عذاب تھا؟ کہ وہ بادل کے نیچے آئے تو گویا کہ وہ بادل ہی وہ گر کر وہ نیچے ان کے اوپر گر پڑا آگ بن کر. تو یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کی قدرتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ کے بندے اللہ کا مذاق اڑا کر اللہ کی زمین میں، اللہ کی زمین کے اوپر، اللہ کے آسمان کے نیچے چل پھر کیسے سکتے ہیں؟ اللہ چاہے تو اللہ زمین دھنسا دیں، اللہ چاہے تو اللہ آسمان کے ٹکڑے گرا دیں ان کے اوپر. اور جو کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اللہ پہلے یہ سزائیں دے چکے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے بہت بڑی ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. اصل میں نشانی تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان پہ غور ہی کوئی نہیں کرتا. کون غور کرتا ہے؟ جو رجوع کرنے والا ہے، جو توجہ کرتا ہے تو وہ غور کرتا ہے. سرکش لوگ غور ہی نہیں کرتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو، منا اپنے پاس سے، فضلا فضل، ہم نے بڑا ہی فضل کیا حضرت داؤد علیہ السلام پر. فضل کیسے؟ اللہ نے نبی بھی بنایا،
علم بھی دیا، حکمت بھی دی، بادشاہت بھی دی، دین بھی دیا، دنیا بھی دی، نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا۔ بنی اسرائیل میں پہلے شخص ہیں جن میں اللہ نے نبوت اور بادشاہت کو، خلافت کو اکٹھا کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل۔ یہ اللہ کی خاص نعمت تھی، داؤد علیہ السلام کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، اللہ نے انہیں نیک اعمال کی توفیق دی اور اللہ نے ہی ان پر بڑے فضل کیے۔ پھر یا جبال اوبی معہ والطیر، وہ کیا فضل تھا، اے پہاڑوں اوبی معہ، رجوع کرو اس کے ساتھ، والطیر، اور اے پرندوں، اے پہاڑوں اور اے پرندوں، تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ نے معجزہ دیا، بڑی نشانیاں دی، ان نشانیوں میں سے یہ تھی کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تھے، بہت خوبصورت اللہ نے آواز دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی، جس کو مزمار یا مزامیر داؤد کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ کے صحابی تھے، بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے، آپ نے ایک دفعہ انہیں قرآن پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا، اے ابو موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو داؤد علیہ السلام کے سازوں میں سے ایک ساز دیا گیا ہے۔ مثال سے آپ نے بات کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کی حمد پڑھتے تھے، تو آپ کو تو وہ خوبصورت آواز ملی ہے، آپ اس خوبصورت آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، اور زبور میں اللہ کی حمد بہت زیادہ ہے، تو جب وہ پڑھتے تھے تو ان کے پڑھنے کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی پڑھتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے، حقیقی طور پر جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ یہ کوئی آپ کو پتہ ہے، ویسے تو پہاڑ اور پرندے اور آسمان اور زمین ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ وہ والی عام تسبیح نہیں ہے۔ اگر یہ وہ عام تسبیح ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس کا خاص ذکر کا معنی نہیں بنتا۔ آسمان زمین ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر وقت کرتی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان و زمین اور آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہم اس تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، یہ وہ تسبیح نہیں ہے، وہ تو ہر وقت، وہ تو اس وقت بھی آسمان زمین پہاڑ شجر حجر اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ ہم بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی پہاڑ اور پرندے کر رہے ہوتے ہیں، نہیں وہ تسبیح نہیں ہے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ باقاعدہ تسبیح کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی قدرت ہے اللہ کی، بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، سورہ صاد میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کو مسخر کر دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، پہاڑ صبح شام حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے، کُلُّ لَهُ أَوَّابٌ، سب رجوع کرنے والے تھے اللہ کے لیے۔ تو یہ خاص قسم کی تسبیح حضرت داؤد علیہ السلام کا خاصہ ہے، ان کا اور اس دور میں پہاڑ اور پرندے، یہ خاص اللہ کا معجزہ ہے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا تھا اس کے لیے لوہے کو۔ تو لوہا اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا تھا، وہ لوہے سے پھر وہ زیرے بنا لیتے اور جو اللہ چاہتے وہ بنا لیتے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی بہترین کمائی، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، انسان کی بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائے، اور آپ نے فرمایا سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھاتے تھے، زیرے بنا کر۔ اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا، ہم آٹا جو ہے وہ اس کو پانی کے ساتھ ملا کر جیسے چاہیں ہم بنا لیتے ہیں، گوندھ لیتے ہیں، اللہ نے کیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ یہ عام لوہے کو نرم کرنا، عام پگھلا کر اور گرم کر کے وہ مراد نہیں ہے، اگر وہ مراد ہو تو حضرت داؤد کی خاصیت کیا ہوئی، جو عام لوہار جس طرح کر کے لوہے کو گرم کر کے پگھلا کر چیزیں بناتا ہے، یہ ایک معجزاتی طور پہ اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کیا تھا۔
چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ یہ معجزے ہیں دونوں، پہاڑوں کا اور پرندوں کا تسبیح کرنا اور لوہا نرم ہونا۔